تھوڑا سا ذکر کیا ابن صفی کی شاعری کا. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ناولوں کی وجہ سے ان کی شاعری کو وہ شہرت نہیں ملی، مگر وہ ایسا بھی نہیں کہ ان کی شاعری کو لکھ کر بھلا دیا جائے. جی، انہوں نے جو ان کی ابتدا تھی وہ ایک شاعر کی حیثیت سے ہوئی، اور ان کے بعد اساتذہ سے ان سے ناراض تھے. الہ آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب تھے، انوار صدیقی صاحب جو انڈین کرسچن کالج میں ان کو پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک شاعر کو ختم کر دیا، اسرار ناوی. وہ بیک گراؤنڈ میں ان کی چلتی رہی ساری زندگی. بہت انہوں نے غزلیں اور نظمیں کہیں 40s میں بھی جو ان کی نظمیں تھیں وہ بہت مشہور ہوئی تھیں. اور ایک شعر جو ان کی ساری چیز کو سم اپ کر دیتا ہے بعض دفعہ شاعری کے اندر بھی اور دوسری اصناف میں بھی، جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار، جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار، جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی. واہ واہ. تو انہوں نے شاعری میں کافی ایک غزل تو ان کی اور بہت مشہور بھی ہوئی اور گائی بھی گئی، راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، واہ، چاند سے مکھڑے رشک غزالاں سب جانے پہچانے. یہ فلم میں آئی. اقبال صاحب، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ فلم اتنی کامیاب نہیں ہو سکی جتنی کہ توقع تھی ابن صفی کے نام سے جڑنے کی. جی ہاں، ابن صفی کے نام سے توقع یہی کی جا سکتی تھی کہ اچھی ہوگی، لیکن صرف کہانی مزاج فلم کو اچھا نہیں بناتا. اس کے لیے پروڈکشن اچھی ہو، ہدایت کار صحیح ہوں، اداکار اس کے لیے مناسب ہوں، تو وہ چیزیں اس میں نہیں تھیں، اور وہی اس کی ناکامی کا سبب بنی. میں نے سبھی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دھماکہ کیسا رہا، میں نے خوش ہو گیا. اچھا، یہ بات ناگوار تو نہیں. بالکل آتے کہیں یہ تو ہونا ہی تھا، تم تو آتے تھے دیکھتے تھے. حالانکہ وہ بڑے انٹرسٹیڈ تھے فلم میں. اس زمانے میں فلم کا بڑا عجب، وہ بالکل فلمی اداکار، فلمی ڈائریکٹر، عجب مسئلہ. جیسے کسی زمانے میں ریڈیو کا تھا تو وہ ناکام ہو گئی، خوب یاد ہے. اور لیکن ابن صفی صاحب اس میں شامل بہت تھے. اچھا ہاں، وہ جاتے بھی تھے سیٹ پر اور اسی باقاعدہ بس یہ ہے کہ کیمرے سے بچتے. مگر جیسا کہ وہ ایک بار میں شامل تھا، ان کے ساتھ تھا میں، تو کہوں یہاں سے اٹھ لیں کہ کیمرے کی زد میں آ جائیں. فوراً دوسری طرف چلے گئے جب یہی گانا ریکارڈ ہو رہا تھا، راہ طلب میں کون، یہ غالباً رحمان کو ہوا تھا. اچھا، اس کو حبیب علی محمد نے گایا. ایسا تو نہیں کہ ایک میڈیم کی چیز دوسرے میڈیم میں بعض دفعہ اس کو خوبی کے ساتھ نہیں ڈھل پاتی، تو جو ناول اپنی طور پہ اتنے مکمل تھے ان کو شاید فلم میں یا ٹیلی ویژن پہ ڈالنا مشکل ہوگا. نہیں، ایسا تو دیکھیں نا، مغرب میں نظر نہیں آتا. جیمس بانڈ، شین کانری کو لوگ بھول گئے اور جیمس بانڈ زندہ ہو گیا. بالکل. تو یہ کہ وہ شاید جیمس بانڈ پہلے سے زندہ تھا. مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز بہت اچھی فلم میں بن جاتی جو ناول میں اچھی نہیں ہوتی. تو وہ ہے، وہ ہم یہ اردو والے جو ہیں تو یہ اب جو لکھ رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گھاٹے کا سودا ہے. صاف صاف اردو، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اردو والا. نہیں، یہ موضوع شاید جڑا ہوا ہے کیونکہ ابن صفی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اردو کو مقبول عام بنانے میں، اردو کی طرف آئین کی توجہ مبذول رکھنے میں کوئی کمی نہیں. ہاں، لیکن اب یہ کہ ابن صفی صاحب کی چیزیں اگر اس پہ آ جائیں ڈی وی ڈی پر، یا ان کی کتابی دوسری شکل ہو جائے، کیونکہ اب ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ کتاب سے تو متعلق نہیں ہوئی. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں تو نیٹ پہ آ رہی ہیں. صفی صاحب کی دو تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابن صفی پہ دو سائٹس اس وقت ہیں جس پہ ان کی شخصیت اور ان کے کام سے متعلق بے انتہا مواد لوگوں نے تحقیق کر کے جمع کر دیا ہے. ایک محمد حنیف صاحب ہیں جو کویت سائٹ کو چلا رہے ہیں، www.ibnsafi.info کے نام سے، بے انتہا چیزیں. اس پہ آپ ان کی آواز بھی سن سکتے ہیں، کچھ ساؤنڈ کلپس بھی ہیں، دوسری چیزیں، تصویریں حیات کے بارے میں. دوسری ہے www.wadiurdu.com. یہ راشد اشرف ایک نوجوان محقق ہیں، وہ چلا رہے ہیں اور بے انتہا نہیں، یہی کراچی سے بہت انہوں نے فٹ ورک کیا، اس میں بڑی چیزیں انہوں نے ڈسکور کر کے اس پہ ڈالی ہیں. تو یہ ہے ایک. وہ کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ کتابیں، وہ جو بات ہو رہی کہ نیٹ کا کیا وہ ہے، تقریباً تمام کتابیں جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر نیٹ پر موجود ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہاں سے بھی.
ڈاؤن لوڈ کر کے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیر قانونی تو ہے، لیکن جیسے بنگلہ دیش سے ہمیں ایک قاری نے خط لکھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو ہٹانے کی مہم چلا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہمیں تو یہ کتابیں نہیں مل رہی ہیں یہاں پہ. اب ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہے اور